ورلڈ میپ, اور اس ورلڈ میپ میں آپ لیفٹ سائڈ پہ اگر دیکھیں اسکرین کی تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ وہ ایگزیکٹ جگہ تھی جہاں پہ کہ فیس بک نے جنم لیا تھا, یا فیس بک شروع ہوئی تھی اس جگہ پہ. اور یہ ہے امریکہ میں ایک جگہ, یونیورسٹی ہے یہاں پہ, ہارورڈ یونیورسٹی کے نام پہ. اوکے, یہاں پہ سب سے پہلے دنیا کے 4 لوگ تھے, 4 ینگ نوجوان تھے, ینگ لڑکے تھے, جنہوں نے کہ فیس بک کو اسٹارٹ کیا. انفیکٹ وہی 4 لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے فیس بک جوائن کیا. پھر آف کورس انہوں نے اپنے دوستوں کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیے دیکھیے یہ فیس بک کیا ہے, اور اس میں آپ میرے ساتھ جوائن کیجیے, میرے ساتھ کنیکٹ کیجیے. تو فیس بک جو ہے وہاں سے پھیلتے پھیلتے دوسرے سٹیز میں چلی گئی, دوسری یونیورسٹیز میں چلی گئی, دوسری کنٹریز میں چلی گئی, جہاں جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے. اور سب لوگوں نے فیس بک کو جوائن کرنا شروع کر دیا. اور جب فیس بک کو لوگوں نے جوائن کیا, اس کو اچھا پایا, یا اس کے اندر ان کو بینیفٹ آتے نظر آئے, تو فیس بک بڑھتے 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 آج پوری دنیا میں بڑھ چکی ہے. آج پوری دنیا میں سے کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر فیس بک جو ہے وہ ڈیلی استعمال نہیں کی جاتی ہو, فیس بک جو ہے وہ ڈیلی یوز نہیں کی جاتی ہو. دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں, کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے ٹوڈے. سو آج فیس بک کے 620 ملین سے زیادہ ممبرز ہیں پوری دنیا میں. یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. اگر فیس بک ایک ملک ہوتا, ایک کنٹری ہوتی, تو فیس بک دنیا کا 3را بڑا ملک ہوتا. کیسے؟ نمبر 1 پہ چائنا, نمبر 2 پہ انڈیا آبادی کے حساب سے, اور نمبر 3 پہ فیس بک. سو یہ تھا فیس بک کی چھوٹی سی کہانی کہ فیس بک کہاں سے شروع ہوئی اور کس طرح سے دنیا میں پھیلی. ناؤ ابھی ہم بات کرتے ہیں سائٹ ٹاک کی, کمپنی جس کے ساتھ ہم انوالو ہیں, جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. سائٹ ٹاک از آلسو اے سوشل کمیونٹی. سائٹ ٹاک بھی اسی طرح سے ایک سوشل کمیونٹی ہے جس طرح سے کہ فیس بک ہے, لیکن اور سائٹ ٹاک بھی فری ہے جوائن کرنے کے لیے, جس طرح کہ فیس بک ہے فری جوائن کرنے کے لیے. لیکن ایک ڈفرنس کے ساتھ کہ سائٹ ٹاک پرپز بلڈ بنائی گئی تھی بزنس کے لیے, اور سائٹ ٹاک میں جب اپنا نیٹ ورک آپ بلڈ کرتے ہو, جب اپنے دوستوں کو انوائٹ کرتے ہیں, وہ اپنے دوستوں کو انوائٹ کرتے ہیں, تو آپ کا ایک نیٹ ورک, فرینڈز نیٹ ورک بنتا چلا جاتا ہے. جب اپنے دوستوں کا نیٹ ورک سائٹ ٹاک پہ بناتے ہیں سوشل کمیونٹی کے واسطے, تو کمپنی کے ساتھ آپ بزنس میں بھی انوالو ہو جاتے ہو, اور آپ کو کمپنسیشن بھی مل سکتی ہے آپ کی ان ایفرٹس کی. جبکہ اگر آپ وہی چیز فیس بک میں کر رہے ہیں آلریڈی, تو آپ کو فیس بک کوئی اس چیز کا پے نہیں کرتی. میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے یہ 3 کوشچن کرتا ہوں, 4 کوشچن بیسیکلی. پہلا کوشچن میں ان سے یہ کرتا ہوں کہ آپ فیس بک پہ ہو, وہ کہتے ہیں ہاں میں فیس بک پہ ہوں. دوسرا کوشچن میں یہ کرتا ہوں ان سے کہ کیا آپ کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں فیس بک پہ ڈیلی. تو اس کے جواب میں ڈفرنٹ آنسرز ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, کچھ لوگ کہتے ہیں میں سارا دن اسپینڈ کرتا ہوں. نا تیسرا کوشچن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا دیٹس ویری گڈ, آپ فیس بک پہ اتنا ٹائم لگا رہے ہیں, تو فیس بک سے آپ کتنی ارننگ کرتے ہیں. جی, اس کوشچن کے جواب میں ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے سناٹا چھا جاتا ہے, اور لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں نہیں میں تو فیس بک سے ارننگ نہیں کر رہا. مطلب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ فیس بک سے ارننگ نہیں کر رہے تو شاید وہ بھی غلطی کر رہے ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ایکچولی پوری دنیا میں کوئی بھی آدمی نہیں جو فیس بک سے ارننگ کر رہا ہو, کیونکہ فیس بک کا بزنس ماڈل ہی ایسا نہیں ہے. سو سائٹ ٹاک کی جو ڈفرنس ہے وہ یہی ہے کہ سائٹ ٹاک پہ آپ جب دوستوں کا, فرینڈز کا نیٹ ورک بلڈ کر رہے ہو, تو آپ سائٹ ٹاک سے پیسے ارن کرنا شروع کر سکتے ہو. رائٹ, سو یہ جو آپ اس ورلڈ میپ پہ پھر دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے, جو آپ کو اسپاٹ نظر آ رہا ہے, دس از ان اسکینڈینیویا ان ناردرن یورپ, اور یہ کنٹری کہلاتی ہے ناروے. ناروے وہ دنیا کی پہلی کنٹری تھی جہاں پہ دنیا کا سب سے پہلا سائٹ ٹاک کا ممبر تھا. اوکے, سائٹ ٹاک ایکچولی ناروے سے اسٹارٹ ہوئی, ناروے کے ممبرز نے اسٹارٹ کی وہاں سے. سو اس کے بعد سائٹ ٹاک پھیلتی چلی گئی. آف کورس یورپ میں ان کے کچھ اور دوست ہوں گے, انہوں نے اپنے دوستوں کو بتایا ڈفرنٹ ممالک میں, انہوں نے اپنے دوستوں کو بتایا ڈفرنٹ ممالک میں, اور پھیلتے پھیلتے سائٹ ٹاک جو ہے دنیا کے ڈفرنٹ حصوں میں پھیلنا شروع ہوگی. اور اگر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہو تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ گرین اسپاٹس ہیں رائٹ اور لیفٹ پہ. یہ گرین اسپاٹس وہ ہیں جہاں پہ اس وقت اسٹرانگ ترین بزنس ہے سائٹ ٹاک کا. اوکے, اور یہ یلو اسپاٹس ہیں
یہ وہ حصے ہیں دنیا کے جہاں پہ کہ سائٹ ٹاک ایکٹیولی ابھی بلڈ ہو رہی ہے, ابھی بڑھ رہی ہے, تیزی سے بڑھ رہی ہے, جس میں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا شامل ہے, جس میں بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان شامل ہے, جس میں کہ مڈل ایسٹ شامل ہے, دبئی اور اس کے ارد کی کنٹریز, جس میں کہ افریقہ شامل ہے, جس میں ساؤتھ افریقہ, نائجیریا, زمبابوے اور اس طرح سے ڈفرینٹ کنٹریز ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں آفیشیل فگر جو ہے, دنیا میں 50 سے زیادہ ممالک میں اس وقت سائٹ ٹاک استعمال کی جا رہی ہے. Okay? Which is a very big number. خاص طور پہ صرف 1 سال پرانی کمپنی کے لیے سائٹ ٹاک, جی ایگزیکٹلی سائٹ ٹاک 1 سال پہلے لانچ ہوئی تھی, اور اس وقت سائٹ ٹاک کے 700,000 کے قریب ممبرز ہیں. سوری, یہ تھوڑی سی پرانی سلائیڈ ہے, یہ 2 ویک پہلے 3 ویک پہلے میں نے بنائی تھی پریزنٹیشن, تو اس میں 600,000 لکھا تھا ہم نے, کیونکہ اس وقت 600,000 ممبرز تھے. ابھی سائٹ ٹاک کے 700,000 کے قریب ممبرز ہو چکے ہیں. سو ابھی اس کے بعد کیا ہوگا؟ 2010 میں ہے, ابھی 2011 میں ہے, ابھی 2011 میں 700,000 ممبرز ہو چکے. اب سائٹ ٹاک کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آف کورس اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں گے دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز میں جو لوگ رہتے ہیں, اور پلک جھپکنے سے پہلے سائٹ ٹاک 1 ملین ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد نیکسٹ 10 ملین ہو جائے گی, اس کے بعد نیکسٹ سائٹ ٹاک جو ہے وہ 100 ملین ہو جائے گی, اور سائٹ ٹاک پوری دنیا پہ اس وقت چھا جائے گی, رائٹ. 100 ملین کے بعد 200 ملین, 300 ملین, 400 ملین. تو اس وقت سائٹ ٹاک جبکہ 700,000 ممبرز ہیں پوری دنیا میں, اور سب سے بڑی پریولیج اس وقت یہ ہے کہ آپ پہلے 1 ملین ممبرز میں جوائن کر چکے, اور another اور 300,000 3 لاکھ اور ممبرز ایسے ہوں گے جو کہ سائٹ ٹاک کے پہلے 1 ملین میں آئیں گے, جو کہ ایک بہت بڑا پریولیج ہوگا, کیونکہ کچھ ایسے بعد سائٹ ٹاک کے ممبرز 5 ملین ہو جائیں گے, 10 ملین ہو جائیں گے, 50 ملین ہو جائیں گے, 100 ملین ہو جائیں گے, 200 ہو جائیں گے, 500 ہو جائیں گے, رائٹ. لیکن وہ جو پہلے 1 ملین ہونے کا اعزاز ہے, یا پہلے 1 ملین ہونے کا وہ جو ایک فیلنگ ہے کہ آئی واز ان فرسٹ 1 ملین, وہ آپ سے کوئی نہیں چل سکتا. ویری ویری انٹرسٹنگ. سو جلدی سے اپنے دوستوں کو انوائٹ کیجیے تاکہ وہ بھی اس فرسٹ 1 ملین میں آ سکے. نا ایک اور چیز, اس وقت جبکہ سائٹ ٹاک اتنی تیزی سے گرو کر رہی ہے, اتنی اسٹرانگ کمپنی ہو چکی ہے, اس وقت کوشچن یہ پیدا نہیں ہوتا کہ کیا سائٹ ٹاک 100 ملین تک جائے گی یا نہیں. کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے ٹیم میں ان 100 ملین لوگوں میں سے کتنے ملین لوگ ہوں گے, آپ کی ٹیم میں ان 100 ملین لوگوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی ٹیم کا حصہ بنیں گے اور جوائن کریں گے. اوکے, یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے جو کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. Now, جسٹ آپ کی انفارمیشن کے لیے, آپ اگر فرسٹ ٹائم اس پریزنٹیشن کو دیکھ رہے ہیں تو یو شوڈ نو کہ وچ از دی کمپنی بیہائنڈ دس ہول بزنس آئیڈیا اینڈ ایکسٹرا آرڈینری سکسیسفل بزنس پلان. سو یہ آپ کے سامنے ایک گروپ اسٹرکچر ہے, رائٹ سائڈ پر دیکھ رہے ہیں کمپنی آکسفورڈ پروگرام ہے, یہ کمپنی کا ایجوکیشن چینل ہے, ایجوکیشن پروگرام کی کمپنی ہے جسے کہ دی آکسفورڈ پروگرام بولتے ہیں. پھر جو سائٹ ٹاک کمیونٹی, سوشل نیٹ ورک کمیونٹی جس پلیٹ فارم پہ کی جاتی ہے, اس کا نام ہے سائٹ ٹاک. آن دا لیفٹ آپ دیکھ رہے ہیں یونائکو, جو کہ سروسز اینڈ مارکیٹنگ چینل ہے پوری کمپنی کا. اور یہ تینوں کمپنیز جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آکسفورڈ پروگرام نیچے اگر آپ دیکھیے تو یہ یو کے میں رجسٹرڈ ہے, یونائٹیڈ کنگڈم میں, اور اس کا رجسٹریشن نمبر بھی لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو سائٹ ٹاک ہے یہ بھی یونائٹیڈ کنگڈم میں رجسٹرڈ ہے, اس کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے, رجسٹریشن نمبر. پھر یونائکو جو ہے وہ ہانگ کانگ اور سنگاپور میں رجسٹرڈ ہے, اور اس کے رجسٹریشن نمبر بھی آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں اس وقت. Now, یہ ساری کمپنیز اور ان تینوں کمپنیز کے اندر بلو بھی بہت ساری کمپنیز کام کر رہی ہیں. یہ تینوں کمپنیز اور دوسری کمپنیز مل کے یونائکو ہولڈنگ کے اندر آتی ہیں. یہ ایک امبریلا اسٹرکچر ہے کمپنی کا. ہولڈنگ کمپنی مطلب کہ ساری کمپنیز کے شیئرز اونرشپ ہولڈنگ یونائکو ہولڈنگ کے پاس ہے. سو یونائکو ہولڈنگ از دا بگ مین کمپنی جو کہ ان ساری کمپنیز کو اون کرتی ہے وغیرہ. Now, آپ کے سامنے جو سلائیڈ اس وقت موجود ہے یہ ہے کمپنی کے آفیسز پوری دنیا میں. اس وقت ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر کمپنی نے اپنے آفیسز کھولے ہیں, جن میں کہ کچھ آپ کے سامنے ہیں. ٹاپ رائٹ پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے آفس سائٹ ٹاک کمیونٹی کا, سائٹ ٹاک اکیڈمی کے نام سے آفس ہے ہانگ کانگ میں. پھر لیفٹ سائڈ پہ آفس ہے سنگاپور میں, یونائکو ہولڈنگ کا ہیڈ کوارٹر ہے.
پھر باٹم لیفٹ پہ آفس ہے ہانگ کانگ میں اگین, لیکن یہ مارکیٹنگ اینڈ ایڈمنسٹریشن آفس ہے یونائکو کا. اور رائٹ سائڈ پہ جو آفس دیکھ رہے ہیں آپ, آفس بلڈنگ جو ہے یہ کمپنی کا یورپین ہیڈ کوارٹر ہے. اور جو یونائکو کے گلوبل پریزیڈنٹ ہیں, پوری دنیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں اس کمپنی کے, یہ ان کا آفس ہے یونائٹڈ کنگڈم میں آکسفورڈ میں. اور اس کے علاوہ آفسز ہیں لیٹویا میں, ریگا میں آئی ٹی ڈیولپمنٹ کا, پھر ایونٹس مینجمنٹ کا آفس ہے سلوینیا میں, لوبیانا میں, جرمنی منسٹر میں آفس ہے سپورٹ کا, اسی طرح تائیوان میں آفس ہے ٹائپے میں, اور اسپین میں آفس ریسنٹلی کھلا ہے. اور ویری سون آپ لوگ اچھی نیوز لیں گے کہ کمپنی اپنے آفسز بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں بھی کھولنے جا رہی ہے. اس وقت ان چیزوں کے اوپر تیزی سے کام ہو رہا ہے, اور ویری سون یو ول گیٹ دس نیوز انشاءاللہ. رائٹ, اب آپ کو تھوڑا سا کوئک اوور ویو کمپنی کی سینئر مینجمنٹ کے بارے میں, تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ اتنا بڑا بزنس آئیڈیا, اتنا سکسیسفل بزنس آئیڈیا پوری دنیا میں کون لوگ ہیں اس کو رن کر رہے ہیں. سو آپ کے سامنے جو صاحب موجود ہیں, ان کی تصویر آپ کے سامنے موجود ہے, ان کا نام ہے مسٹر ڈین اینڈرسن, اور یہ کمپنی کے پریزیڈنٹ ہیں, گلوبل پریزیڈنٹ ہیں, پوری دنیا کے کمپنی کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں. اور ان کے لیفٹ سائڈ پہ ان کا بایو ڈیٹا بھی لکھا ہوا ہے. پھر نیکسٹ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر رونے ایونسن, جو کہ کمپنی کے سی ای او ہیں. ان کا بایو ڈیٹا بھی آپ کے سامنے موجود ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا سب لوگوں کی, کیونکہ آپ یہ انفارمیشن سینئر مینجمنٹ کی آپ جو یونائکو پریزنٹر ہے, آپ نے یونائکو بیک آفس سے, تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے یہ انفارمیشن معلوم کر سکتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں, بہت مشکل ہے انفارمیشن معلوم کرنا. you can get this information. فرینک رکٹس, جو کہ اس وقت کمپنی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, رائٹ. مسٹر ہارک اینڈریسن, یہ کمپنی کے سی او ہیں, چیف آپریشن آفیسر. پھر ہے مسٹر تھامس نارڈلینڈ, یہ کمپنی کے ٹریننگ ڈائریکٹر ہیں, گلوبل ٹریننگ ڈائریکٹر. پھر ہے مسٹر کینی نارڈلینڈ, یہ کمپنی کا گلوبل مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہے. اس کے علاوہ مسٹر اسٹیون مورلی, یہ کمپنی کے چیف کمپلائنس آفیسر ہیں. ان کا کام ہے کہ میک شیور کمپنی پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی کام کر رہی ہے وہ 100% لیگل ہے, کمپلائنٹ ہے لوکل رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ, جو کہ کمپنی نے بڑے اچھے طریقے سے اچیو کیا. اس وقت یونائکو سائٹ آف دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی ہے, وہاں کی ٹاپ لا فرم کے ساتھ رابطہ کر کے وہاں سے کمپنی کی ایویلویشن لے کے اور کمپنی کو رن کر رہی ہے. پھر مسٹر جان انگ ہے, اور یہ ہیں جنرل مینیجر ہیں, اور اسی طرح اسپیشل پروجیکٹ مینیجر سپیشن گرین ووڈ, اور یہ سب لوگ بزنس رن کر رہے ہیں ٹاپ مینجمنٹ میں. ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جو کمپنی کی ٹاپ مینجمنٹ ہے, کمپنی کی ٹاپ مینجمنٹ اگر سب کا ایکسپیرینس اکٹھا کیا جائے تو ان کا 200 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس بنتا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کے اندر, جو کہ ایک بہت بہت انٹرسٹنگ سی چیز ہے. اس سلائڈ کے اوپر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہے کمپنی کی سٹوری, فیس بک کی سٹوری. فیس بک شروع ہوئی فیبروری 2004 میں, پھر اگست میں 4 سال کے بعد پہلے 100 ملین ہوئے, اس کے بعد اپریل 2009 میں, تو ایک سال سے پہلے ہی کمپنی کے جو ممبرز ہیں وہ 100 سے 200 ملین ہو گئے. پھر اپریل سے سپٹمبر تک تقریباً ایک سال کے عرصے میں 200 سے 300 ہو گئے. فیبروری میں, جولائی میں, جنوری 2011 میں 600 ملین ہو گئے. اور ایکچولی دیر شوڈ بی نیو بار کہ فیبروری 2011 میں کمپنی کے ممبرز جو ہیں وہ 700,000 ہو چکے ہیں. جبکہ سائٹو کی سٹوری کیا ہے؟ سائٹو کی سٹوری, سائٹو نے سٹارٹ کیا فیبروری میں, اور اس کے 30,000 ممبرز تھے, کیونکہ اس سے پہلے سائٹو پری لانچ کر چکی تھی. اور پھر مئی میں جا کے 100,000 ممبرز ہو گئے, سپٹمبر میں 200,000, اکتوبر میں 300, دسمبر میں 400, جنوری میں 500, اور اب دیکھیے اور فیبروری میں جنوری میں 600 ہو گئے تھے, اور فیبروری میں پھر ابھی اس وقت 700,000 ممبر ہو چکے ہیں. پچھلے ایک مہینے کے عرصے میں آلموسٹ 200,000 لوگوں نے جوائن کیا کمپنی کے اندر. نا اور جس تیزی سے یہ نیٹ ورک گرو کر رہا ہے, بہت امید ہے کہ ود ان مارچ نیکسٹ منتھ کے اندر کمپنی 1 ملین ممبرس کو ہٹ کر لے گی, جو کہ ایک بہت بہت بڑی
اپرچونٹی ہے اور بہت بڑے اور ایک آنر ہے ایک سال کی پرانی کمپنی کے لیے. نا آپ کے سامنے جو موجود ہے Alexa.com کا ٹریفک رینکنگ بورڈ. Alexa.com ایک انڈیپینڈنٹ ویب سائٹ ہے. آپ سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں ڈفرینٹ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے کسی بھی ویب سائٹ کے بارے میں. جب ہم نے یہاں پہ sitetalk.com کا نام ڈالا تو پتا چلا کہ اس وقت 20,816 اس کی Alexa ٹریفک تھی. ریسنٹلی میں جب چیک کیا تھا تقریباً